اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا يا رب صل على يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا بالمنتصر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے دانا کے پور، آج ہم خار ہوئے دانا کے پور. کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتے. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکات اچھی، مگر پھر باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتے. کیوں؟ نہ جب تک مر مٹو تم رحمت عالم کی الفت میں، نہ جب تک مر مٹو تم رحمت عالم کی الفت میں. خدا شاہد ہے کامل ایمان ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے کامل ایمان ہو نہیں سکتے. حضرات اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، عنایتیں ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو صحت و توانائی والی زندگی عطا فرمائی ہے، امن و شانتی والی زندگی عطا فرمائی ہے. ورنہ اسی نیل و آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر آج ایسے حالات ہیں کہ لوگ دانے دانے اور قطرے قطرے کے محتاج ہو چکے ہیں. ہمارا پورا وجود سلامت ہے، جو ہم کھا لیتے ہیں، ہضم کر لے جاتے ہیں، اور آسانی سے ہمیں رات کو دو کی روٹیاں نصیب ہو جاتی ہیں. یہ رب کا کرم ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا شکر گزار کرتا رہنا چاہیے. ہم آج ایسے جلسے میں ہیں، یہاں آیا تو دیکھا جی اس بھائی صاحب قاری صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضور جلسہ کہاں ہو رہا ہے، کہاں مدرسے کے صحن. میں نے کہا جعفری ہٹا دیا کھانا بخار ہے. میں نے کہا پھر جگہ، کہا جتنے میں کر رہا ہوں مکمل جلسہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مکمل جلسہ ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، مکمل جلسہ ہے. بے شک بے شک. کوئی تام جھام نہیں ہے، نہ میلہ ہے نہ ٹھیلا ہے. عقیدے پہ گفتگو ہو رہی ہے، تعلیم قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ، بے شک، حق ہے حق ہے. جو یہاں آئے ہیں وہ کچھ لے کے جائیں گے، ورنہ جلسے میں جو لوگ جاتے ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے، بہت کچھ کھو کے جاتے ہیں، بہت کچھ کھو کے جاتے ہیں. آمدن پر سر مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دو. خطاب تو جن کو کرنا تھا کر گئے، ان کے روش پہ، ان کے طریقے پر میں کر رہا ہوں. یہ مفتی فیض القادری صاحب پورا جلسہ ہے، یہ کھڑے ہو جائیں تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار مار دیتے ہیں. ہم لوگ تو خیر یہ کھڑا کر دیے ہیں، آپ وقتہ سنا رہا ہوں، اگر خطا ہو جائے تو اصلاح چاہتا ہوں. پوری دیر کے گیا، ہمارا بچہ بھی اس سے پہلے حضرت وہ کر کے گیا ہے، سوالات و جوابات دیکھیں نا. محمد رضا واسطی شاہد صاحب، یہ دو بچے تھے، اس میں محمد رضا واسطی میرا بیٹا تھا. ماشاءاللہ یہ حاجی ولی محمد صاحب کا کرم ہے ہمارے اوپر. ماشاءاللہ یہ ہمارے محض پور کے حاجی ولی محمد صاحب، یہ اپنے پوتے کو لے کے آ رہے تھے یہاں. میں نے پوچھا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قاری وسیم صاحب کا کے یہاں جا رہا اپنے بیٹے پوتے طفیل کو چھوڑنے کے لیے. ہے نا طفیل ہی تھا، لیکن طفیل کے طفیل میں میرا بیٹا محمد رضا بازی مار گیا اور حافظ قرآن بن گیا. طفیل کے طفیل میں میرا محمد رضا بازی مار گیا اور یہ حافظ قرآن بن گیا. سبحان اللہ. پہلے بیٹے کی باری تھی، اب باپ کی باری ہے.
ان کو سنا مجھے سنیے، 3 چیزوں کی تعریف دیجیے۔ فرمایا حب نبی کا، پہلی چیز اپنے بچے کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھائیں گے؟ سب بولیے کیا سکھائیں گے؟ نبی کی محبت، سب بولیے نبی کی محبت، اپنے نبی سے محبت کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا ہے جب تک میری محبت اس کے دل میں باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، پیش و قریب سے زیادہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں سب سے ٹوٹ کر کے ان سے زیادہ محبت نبی کی نہ ہو جائے، پانے والے نہیں ہو سکتے۔ تو کہا سب سے پہلے اپنے بچے کو نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز، میں طویل میں نہیں، طول میں نہیں جانا چاہتا، فرمایا دوسری چیز اپنے بچے کو حب آل نبی دے گا، اپنے بچے کو نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، سبحان اللہ۔ جو نبی کی آل سے محبت کرے گا، نبی سے محبت کرے گا، قسم خدائی کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو دیکھتے جائیے، ان کو دیکھ لیجیے آپ، میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ سنی ہے کھولیا کے، ہمارے کھولیا سیرہ زیادہ ہے، جہاں سے سیرہ کے لیے مین روڈ سے سڑک نکالتی ہے، وہی ایک گاؤں ہے 3 میٹر کے پاس۔ محمد بھائی صاحب جابر صاحب کی بات، یہ ہمارے معصوم بھائی ہیں، فخریہ ان کے بارے میں کرناٹک میں بھی فخر سے کہتا ہوں۔ تعجب ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کی بلا آج لوگ کہتے ہیں عرفی وہابی، آج کا وہابی وہابی نہیں کہتا ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے، تعجب ہوتا ہے مجھے، مگر اس بندے کو دیکھ لیجیے معصوم بھائی ہیں، معصوم بھائی کھڑے ہو جائے، معصوم بھائی کھڑے ہو جائے، یہ دیکھ لیجیے، ادھر بھی دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے، آج کا وہابی، آج کا دیوبندی کا رشتہ دار ہے، ان کے شہزادے مولانا عبدالسلام صاحب، کھڑا بیٹا، یہ مولانا عبدالسلام صاحب یہ میرے کرناٹک میں میرے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے آج کے اپنے وہابی رشتہ دار سے رشتہ توڑ دیا ہے، دیوبندی رشتہ دار سے تمہارا رشتہ توڑ دیا ہے۔ ان کو کوئی سلام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تیرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کاہے؟ کہا تو نبی کو سلام نہیں کرتا ہے، نبی کو سلام نہیں بھیجتا ہے تو تم کو تمہارا سلام کرنا۔ بڑی بات ہے، مارنے کے لیے آیا، گھر کی ناکہ بندی کر دیا، مگر زمان تلت زمین تلت مگر بندہ نبی تلت، ہم کہتے ہیں یہ پڑھا کرتے ہیں، بولا کرتے ہیں، اس بندے نے کر دکھایا ہے۔ ماموں یہ گھر ان کا ہے، گھر ماموں کا ہے، بھائی کا ہے، سب کو چھوڑ دیا۔ آج کے وہابی کی بات کرتا ہوں، عرفی وہابی جس کا نام آپ لوگ دے رہے ہیں، یہ اسٹیج کے علماء ہیں جو عرفی سمجھنا ہے، وہ عرفی نہیں ہے، حقیقی وہابی ہے، یہی وہابی ہے۔ مفتی اشرف القادری صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے بھائی مولانا مشتاق کی شادی ہمارے گاؤں میں اسی کو کیا گیا۔ میں اس پر زیر تعلیم تھا تو پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، میراث شریف تھا، بچہ میاں کے گھر میں اس کی بیٹی سے جب آیا، اور میں نے جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ ڈبے کا زمانہ نہیں تھا نا، وہ بھی فون کہیں کہیں بڑے لوگوں کے یہاں تھا، اس پیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی، یہ جتنے اس کے دگج مولوی میں مل کے میں نے تو نہیں کہا لوگوں سے بچو۔ آج بھی مفتی اشرف القادری صاحب کے شہزادے سرجان چھوٹا تھا تو پڑھ رہا تھا، آج مہینے سے جیسا ایسا جاتا ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ مولانا مشتاق صاحب سے پوچھ لیجیے، لوگوں نے مجھے گھیر دیا تھا، اس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں، گھیر دیا تھا کہ آئی مارے دے بے مولوی کے بدلے نے رہی ہے، یہ ہم نے بڑے نبی بڑے بہت سے ہم کے گاؤں پھیلی ہے، وہاں کی سبحان ہے۔ آج سے 35 سال پہلے جب جاہل آدمی جو انپڑھ تھا، حقیقت میں گوار کا اوپر لگاتے تھے، ان کو اسماعیل دہلوی کی خبر تھی، اشرف علی تھانوی کے بارے میں معلوم تھا، قاسم نانوتوی کے بارے میں معلوم تھا، ہم کو گھیر لیا۔ بعد میں 1 بجے رات میں مہمانوں نے مجھے گھر تک پہنچایا گئے،
हम लोग ये बारात लेके चले जाएंगे। अगर मौलाना के ऊपर कुछ किया, मौलाना मुश्ताक साहब की ससुराल है, उनसे पूछ लीजिएगा, मुफ्ती अशरफुल कादरी के छोटे भाई से मुझे दे दिया था। सोशल मीडिया का जमाना है, आज किसको मालूम नहीं है कासिम नामलतवी ने क्या खिलाया है। हिम्मत है तो दुनिया में जाके काफी जाके जरा बताइए, छांट देगा आपको, छांट देगा। जिस्म का जितना हिस्सा है ना, शीशे की तरह छांट कर क्या कर देगा कि हमारे लोग को तुम कहते हो ये काफी है। किसको काफी है? पप्पा किस पे लगा है? कुर्सी वहां मत को यही बात है। और एक चीज याद रखिए, यहाँ से एक पैगाम लेके जाइए कारी नसीम साहब के मदरसे से कि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, रिश्तेदारी करेंगे तो वनली सुन्नियों में करेंगे, सुभान अल्लाह। मसलक के आला हज़रत के मानने वालों में करेंगे, सुभान अल्लाह। ये चीज अकीदा लेके जाइए अपने आप से, ये अकीदा लेके। अगर आपने ऐसी गलती की कि किसी के कहने में, बहकावे में अपने बच्चों की जिंदगी अकामत कर दिया शादी, समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अच्छा ये चीज है जो कहते हैं उनकी वहां भी यहाँ से लेके वहां तक सब बताया। जो उर्फी वहाबी कह करके आज के वहाबी देवबंदी को मुखातिब करते हैं, उनके बच्चों की शादी हुई उसके घर में, समझिए। तो जो फतवा देते हैं पहले अपने बच्चों की शादी करें, जो फतवा देते हैं जायज है, पहले अपने बच्चों अपने घर की शादी कराएं, फिर ये इन लोगों को कहें, इन लोगों को क्या भी करो, हमने अपनी बेटी वहां भी आज के मुल्की वहाबी के घर में दिया है, देवबंदी के घर में दिया है, पहले वो करके बताएं, बाद में ये उलमा समझ लेंगे, आपको कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं आएगी, ये खुद दामन पकड़ करके रोकेंगे। आपने कैसा किया कि अपनी बच्ची की शादी वहाबी के घर में कर दी? हम तो बचे, हम तो तलाश के मुफ्ती साहब सुन्नी के घर में कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि कर लीजिए, वही है, कोई मसला नहीं है, और आप बैठ जाते हैं। आपकी बेटी, आपका बेटा बोझ लगता है आपको। लोगों को ढूंढने से खुदा मिल जाता है, इस बात ढूंढने से खुदा मिल जाता है। तलाश किया जाए तो ढूंढने से खुदा भी मिलता है। अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी अल्लाह और रसूल के नाम पे कर दिया तो वो आरिफ़े बिल्लाह बन गए, वो फरक बिल्लाह बन गए। और दुनिया वालों ने देखा, सुभाने हाथ से जो वो कह दिया करते थे वो हो जाया करते थे, हो जाया करता था। और कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। चलते तो हमारी तरफ थे, लेकिन हम दावत को हमारी तरफ। तीन चीजें सिखाओ, पहली चीज नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज नबी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, नबी की आयत से मोहब्बत, तीसरी चीज कहा अपने बच्चे को कुरान की तालीम, सुभान अल्लाह। क्या? लेकिन यहाँ भी रोक के कहूंगा, यहाँ भी रोक के मिसबाह साहब कहूंगा, कुरान की तालीम हर जगह नहीं दी जा सकती है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान ही का पढ़ने वाला गुमराह भी होता है और कुरान ही का पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता होता है। अगर कारी नसीम साहब के इस इदारे मरकजी दारुल क़याम में पढ़ने वाला होगा तो दीदी या सुन्नी होगा, मसले के आला हज़रत का पासवान होगा, तो मसले के आला हज़रत का नारा लगाने वाला होगा। वरना आज के पीरियड में तो मसले के आला हज़रत भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है, मसले के आला हज़रत भी क़िबला आज़म नहीं हो रहा है कि मसले के आला हज़रत का फतवा लगाने वाला किसको कहा है? फतवा लगाता हमारा तो बैठना मुश्किल हो गया, हमारा उठना मुश्किल हो गया, हमारा समझाना मुश्किल हो गया, अब आगे कहाँ के उनका तो मुश्किल नहीं हो रहा है। आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे है यहाँ से लेकर वहां तक मुझे जवाब दें। किसी वहाबी को, देवबंदी को नेपाल की सरजमीन पे काठमांडू में ऑफिस बनाने के लिए किसी सुन्नी की जरूरत पड़ी? सब बोलिए। किसी वहाबी देवबंदी मौलवी को गवर्नमेंट से कुछ लेने के लिए हमारे सुन्नी आलिम की जरूरत पड़ी? आप कैसे बुज़दिल हैं कि आपको वहाबी की जरूरत पड़ी?
ہم کثرت میں ہیں سبحان اللہ. اب آج بھی نیپال میں کثرت ہے مگر ہماری کثرت ان کی قلت کے سامنے مجبور محض ہے. ہم مجبور ہیں ان کے سامنے. ہم کو ان کی ضرورت پر ان کے پاس جائیں گے نہیں, بولیں گے نہیں تو بات کیسے بنے گی؟ ہم محدود ہو گئے. کیسے محدود ہو گئے؟ اتنی بڑی دنیا میں ہم محدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے. ہمیں یہ علماء ہے, مجھے بول کے جا رہا ہوں, بنداس آدمی ہوں اپنے عقیدے کو مسلکی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بچانے کی کوشش کیجیے. میں پہلے بلکہ بازار میں پڑھتا تھا, دیوبند کے ادارہ ہے بلکہ بازار. اس کے بعد جامعہ الصرفیہ بنارس میں پڑھا, وہاں سننے کے سلسلے سننے کے سلسلے لوگوں کو کیا چاہیے؟ اپنا عقیدہ سنبھالیے. کہتے اپنے بچوں کو پڑھائیے مگر کہاں پڑھائیے؟ جو سنی نبی سے محبت کرنے والا ہوگا, آلے نبی سے محبت کرنے والا ہوگا, مسلک اعلیٰ کا حضرت دم بھرنے والا ہوگا, وہی اپنے بچے, آپ کے بچے کے عقید اور ایمان کی حفاظت کرائے گا. صرف قرآن نہیں دے گا, وہ یہاں سے جائے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بن کے جائے گا, اور آپ کا بھی ایمان بچائے گا, بچائے گا. اپنے بچے کو سنبھالیے, اپنے بچے کو سنبھالیے, اور ایسے ادارے دیجیے جہاں کہا جائے کہ یہ وہابی ہے, یہ سنی ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے. اور یہ ماننے والا آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی کان پکڑ کے دکھی سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دب نہیں بھائی, ہم اپنے عالم کے کان پکڑ کے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اس ادارے میں آئے, بچے کو پڑھائیے, اور اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ میرا بچہ یہاں پڑھا, حافظ قرآن بنا ہے, سبحان اللہ, شکریہ کہتا ہوں, مجھے بڑا فخر ہے. میں نے اپنی ماں سے کہا تھا, جان تمہارا بیٹا دیکھ حافظ بھی بن گیا, عالم بھی بن گیا, میرے لیے دعا کرو کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے, سبحان اللہ. ان کی دعا قبول ہو گئی, میرا بچہ بھی حافظ قرآن بن گیا. اور اس بھائی صاحب کارڈ میں میرا ایک بیٹا کرناٹک والا, اس نے جب سنا کہ محمد اللہ حافظ بن گیا ہے تو جوش میں آ گیا. 8ویں میں, یہ سال 8ویں کا ہے, کہا کہ حضرت اب حضور میں اب 1 سال کے لیے اپنی انگلش تعلیم روک رہا ہوں, 1 سال کا ٹائم دیجیے, میں 1 سال میں حافظ قرآن بنا گا. میں نے کہا بیٹا چلو داخلہ امام میں داخلہ کروا دیتا ہوں. انہیں کہا نا, مجھے پڑھنا ہے تو قاری نصیب ہی کے یہاں پڑھنا ہے, قاری نصیب ہی کے یہاں پڑھنا. چونکہ قاری نصیب صاحب شادی میں تشریف لے گئے تھے, ان کا خطاب بھی سنا اور بچہ بڑا محسوس ہوا. کہا نا اسی مدرسے میں پڑھ کر کرناٹک چھوڑ کے ہے وہاں یار ٹکٹ بن گیا ہے. ہم رمضان میں آیا تھا 10 تاریخ کو اس مدرسے میں داخلے کے لیے گیا, 1 سال میں پڑھے گا. دعا فرمائے کہ میرے بیٹے کی یہ تمنا اور خواہش پوری ہو جائے, 1 سال میں ہم کا مراد بن جائے. سبحان اللہ. کہتے جوش اور جذبہ سلامت ہو تو اللہ تعالیٰ مکمل فرماتا ہے, عطا فرماتا ہے. تو لوگوں اپنے بچے کو یہاں بھیجیے. اور ایک چیز آپ کی بات کہوں میں نے سنا ہے ایک آدمی مجھے کہہ رہے تھے کہ قاری نصیب ہی کو کیوں بلایا جاتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, وہ بھی دوسری برادری کے ہیں, اب دوسری برادری کے ہیں, اس کو نہیں بنانا چاہیے. ان کے اندر بھی ذاتیاتی والی بات ہے. میں نے کبھی قسم کھا کہ میں نے بڑے رسول کے ہوں. قاری صاحب کی عادتوں, اخبار اور ان کی خطابات سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کبھی برادری کی بات کرتے. یہ آپ نے سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا. اور دیکھیے قاری صاحب کے مدرسے میں 2 سال سے میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. اس سے پہلے میں قاری صاحب کو جانتا نہیں تھا. یہ میرے دوست مکرم رام اسلائی صاحب, یہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے میرے ساتھیوں میں سے ہیں, اور ماشاء اللہ پڑھنے بڑے سے جو یہ ہے وہ ہے. تعریف سن کر کے میں محسوس ہوتا تھا, لیکن جب دیکھا نیچیا میرا بات دیکھ کر کے میں قاری صاحب کو پہلی مرتبہ نیچیا کیا تھا تو میں نے کہا یہ بہلول کا نام کا شاگرد پورے نیپال میں ہے. تعجب ہوا, لیکن کرتا نہیں تو مانتا نہیں تو مانتا یہی دکان میں گئے. قاری صاحب سنتا تھا آج دیکھ لیا. کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کی صورت نہیں دیکھی جاتی ہے. اسٹیج پہ قاری صاحب کے مقابلے کا کوئی موجود نہیں ہے. اب مفتی فیروز القادری صاحب کے شاگرد ہیں, سبحان اللہ, شاگرد ہیں.
اور سنا نہیں سربراہ استاد کہہ دے شاگرد کے بارے میں بڑی بات ہو جاتی ہے سبحان اللہ. ابھی بیٹھے بیٹھے مولانا مکرم صاحب میرے دوست ہیں فرما رہے تھے مولانا میں نے بھی ابتدا ابھی اسٹیج پہ یہ کہہ رہا تھا کہ واسطے صاحب میں نے دیکھا ہے ان کو ایک وقت تھا یہ بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے بھوک کی شدت ہوتی تھی. مفتی فیروز کے بارے میں بھی اسی اسٹیج پہ کہتے تھے ان کے بھوک کی شدت ہوتی تھی کہ کب کھانا ملے کب کھاؤں. مگر میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کی خدمت میں لگے رہتے تھے. انہوں نے بھوک کو بھی قربان کر دیا کھانا نہیں کھایا روٹی نہیں کھائی اپنے استاد کی خدمت میں لگے رہے. آج فیروز نہیں ہے مفتی فیروز القادری بن چکے ہیں. یہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت کہ استاد کی خدمت سے بہت کچھ میسر آتا ہے. آپ کے بچے اگر استاد کی خدمت کر رہے ہوں اور بھوکے ہو تڑپ رہے ہوں آپ آ جاؤ اسی اسنا میں اسی وقت میں اور دیکھیں کہ بیٹا میرا دیکھا اب بھوک ایک طرف استاد کی خدمت ایک طرف اور آپ سے کہہ دے شکوہ کر دے بھوکا ہوں لیکن قاری صاحب کی خدمت کر رہا تھا. بچے کی طرف دور مت دیکھو ان کی طرف دیکھو ان کی باتوں کو سنو. یہ دیکھیے کہ قاری صاحب کی خدمت کرتے کرتے مفتی فیروز القادری حافظ قاری عالم مفتی مصباحی بن گئے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آج کے اس بہلول والا کی خدمت کر کے میرا بیٹا بھی حافظ قرآن اور مفتی وقت بن جائے. استاد کی خدمت سے بہت کچھ میسر آتے ہیں. بچوں کو مت ڈانٹو اور یہ کہہ کر کے کہ روٹی نہیں ملی بھوکا ہے آج ٹھیک کھانا نہیں ملے تھا. ہم لوگوں سے پوچھیے نا ایک کرچھل حضرت ایک کرچھل ملتا تھا بحرالعلوم میں پڑھتا تھا میں حضرت مفتی عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیریڈ میں ایک کرچھل یوں کر کے دیتے تھے پیٹوں نہیں بھرتا تھا. ایک بوڑا بھر کے چونا لے جاتے تھے ہم کو نہیں لگتا تھا ختم ہو جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے جو کچھ پڑھا حاصل کیا جتنا ہوں کافی اپنے گھر والوں کے لیے کافی اپنا عقیدہ بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کا عقیدہ بچانے کے لیے کافی. اس لیے کہ صحبت صالح من صالح ترا صحبت طالح من طالح ترا. مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا اگر مدبر ہو اگر مفسر ہو آپ کے سامنے اگر کوئی مدرس ہو تو سمجھ لو آپ کا بچہ بھی بتانے کے بعد وہ بھی مفسر بن سکتا ہے محدث بن سکتا ہے حافظ قرآن بن سکتا ہے قاری قرآن بن سکتا ہے وہ بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے بچے کی مسئلہ اپنے بچے کو استاد کی سننے کو کہو. استاد کی سنے گا تو بچہ وقت کا مدرس بن سکتا ہے لیکن خدا کی دل ہوگی. ایک چیز یاد رکھیں کسی کے بہکاوے نہ مچائیں. قاری صاحب کی بلا کے اندر دور دور تک میں نے یہ صفت نہیں دیکھی ہے کہ ذاتیات کی بات کرتے ہیں. جو مرد مظاہر خدمت دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیا. آئیے وقت ہی کا نتیجہ ہے کہ قاری صاحب کے میں جتنا نام شیر نیپال کا پوری نیپال میں سنتا ہوں جتنا نام میں جہاں جاتا ہوں تو قاری صاحب کے شاگرد ہی کا نام سنتا ہوں. میں قاری نصیر صاحب کا شاگرد جتنے کو سنتا ہوں قاری نصیر صاحب. میں نے کہا یہ عمر میں یہ بندہ اس عمر میں یہ بندہ اتنا شاگرد پیدا کر دیا کہ جس گاؤں میں جاتا ہے ان کے شاگرد ملتے ہیں. لوگوں کسی کی خدمت رائگاں نہیں ہوتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے خدمت کرتے رہنا چاہیے اور پیغام لے کے چاہیے. یہ کبھی کبھی قاری صاحب جاتے ہیں کسی گاؤں میں چندہ کرنے کے لیے تو حضرت لوگ شکوہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا پہ ایک بچے پہ قاری صاحب کسی سے 3000 کسی سے 3500 روپے دیتے ہیں. چندہ کیوں نہیں چندہ کیوں نہیں. آخری بات کہتے تھے چونکہ میری بات تھوڑی کسی کو کڑوی لگی ہوگی کسی کو نیچی لگی ہوگی کسی کو اچھا لگا ہوگا کسی کو پیارا لگا ہوگا. میں تھوڑا پتلا دبلا ہوں مرچی کی طرح تیز ہے لگ جاتا ہوں کسی کو لیکن اپنی ذات فرق نہیں کرتا. جو حق ہے وہ کہہ کے جاتے ہیں. اگر غلط بولا ہوں تو گربان پکڑ کے یہی سوال کر دیجیے گا. جانے کے بعد باہر آ کے بولنے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا گربان پکڑوں گا. اگر غلط بولا ہوں تو یہی گربان پکڑ کے پوچھ لیجیے گا. قاری صاحب آپ یہاں اگر جائیں ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا قاری صاحب حقیقت ہے جب بچے سے ایک بچے سے 3500 لیتے ہیں 3000 لیتے ہیں تو گاؤں میں چندہ کرنے کیوں جاتے ہیں آپ کے پاس اتنا ہو ہی جاتا ہے. تو قاری صاحب نے کہا واسی صاحب قسم اللہ میرے ادارے میں
सिर्फ पैसा लेकर पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। 30 से 40% हमारे मदरसे में ऐसे बच्चे हैं जिसका बाप नहीं है, घर से यतीम है, माँ नहीं पढ़ा सकती है। वासी साहब कसमुल्लाह कहता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को भी अपने इदारे में रखा, बताइए उनका कौन देगा? 30 बच्चे, 100 बच्चे में 30 ही बच्चे मान लीजिए, 25 ही मान लीजिए, अगर फ्री में खाने वाले हैं तो उसके लिए तो चाहिए ना इदारे में उस्ताद भी हैं, दीगर असातिज़ा भी हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, बच्चे के खाने पीने हैं, कुछ कारी साहब इदारा भी बन रहा है, इदारा भी बन रहा है। तो कभी आपके गांव में जाएं तो शरह सद्र के साथ जो अल्लाह ने दिया है, आप अल्लाह व रसूल के नाम पर इदारे को दीजिए। अल्लाह ताला आपके खुलूस से दिए गए पैसे को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नामे अमाल में नेकियों का अंबार लगा देगा, और हो सकता है इसी पैसे की बरकत से अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत अता फरमाएगा। क्या समझते हैं कि मेरा बेटा मेरे देने ही से गोश्त मछली खा लेता है? ये 2000 रुपये महीने में हम अगर दे दें, 2500 दे दें, तो क्या हफ्ते में 2 दिन गोश्त और उसके बाद दाल चावल सब्जी खा लेगा? 1000 खिला के देखिए अपने बच्चों को, नहीं खिला सकते हैं। ये तो मदरसे वालों की बरकत है कि अल्लाह ताला अता फरमाता है और उसी में बरकतें देता है। हमारा डलो हां मुजाहिद को देखता हूँ तो मुझे कभी-कभी बड़ा अफसोस होता है कि ये बंदा अकेले चलता है, लेकिन फिर सोचता हूँ मैं अकेला ही चला था, जाने की मर्जी बगैर लोग साथ आते गए, कारवां बंद गया। रब की बारगाह में दुआ है मौला करीम सुनने से ज़्यादा हमें मेरी तौफीक अता फरमा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जितना कहा हूँ उस पे अगर आप अमल कर लेंगे तो कसम खुदा की कहता हूँ हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और इसलिए कि जब भी कहीं जाओ तो बच्चे से बच्चे को, अपने बच्चे को रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत और कुरान की तालीम अपनों से दिलाएंगे ना, तो आधा हजरत का वो शेर बच्चा पढ़ेगा, खाक हो जाए दूर चलकर मगर हमको रजा, चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिंदा सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिंदा सुनाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नगरी के किले मेरे साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह हुकूमत के नसीब को